مفتی صاحب، قاری صاحب جو بچوں کو مارتے ہیں اس کے خلاف آپ بھی اور بہت سے حضرات آواز اٹھاتے ہیں اور بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن قاریوں کو ملنے والی سہولتوں پر کوئی نہیں بولتا، ان کی تنخواہ پر کوئی نہیں بولتا۔ قاریوں کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے، بہت ٹائم خرچ کرتے ہیں بچوں کو پڑھانا، خدا کی قسم 8-10 بچے ہوں نا، شرارتی ہوں، سنبھالنا بہت مشکل کام ہے ان کو۔ میرے لیے تو مشکل نہیں ہے، میں نے 50-60 بچے اکٹھے پڑھائے ہیں بڑے ہنس کھیل کے، لیکن کچھ قاریوں کا اپنا بھی شاید دماغ آؤٹ ہوتا ہے، واللہ عالم۔ بچوں کو بڑے مزے سے یعنی محبت سے لطیفے سنا سنا کے پڑھا لو تو پڑھ لیں گے، آپ بلا وجہ چنگیز خان بن کے پڑھاؤ گے تو وہ پھر انجوائے نہیں کرتے، وہ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال قاریوں کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں بہت ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اور کیمرے لگے ہوئے ہوں کہ مارنا تو دور کی بات، بچوں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت، بولو، مارنے کا لفظ بہت آگے کا ہے، آپ نے بہت غلط بات کر دی ہے۔ میں مارنے کے خلاف نہیں ہوں، ہاتھ لگانے کے خلاف ہوں۔ یہ دور فساد کا دور ہے، اس میں کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کل ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، بالکل ٹھیک کی، کہ آج کل بچیوں سے زیادہ نا بچے غیر محفوظ ہیں، بچے غیر محفوظ ہیں۔ 7-8 سال کے بچوں کو کزنوں کے ساتھ بھی سونے مت دو، کسی کے ساتھ سونے مت دو، گھر میں سوئیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بس، باہر کسی پہ بھی اعتماد مت کرو۔ میں نہیں کہہ رہا بدگمان ہو کہ کزن برا ہے، نہیں ہوگا بھائی برا، لیکن 100 میں 1 برا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ جو بچوں والی بیماری ہے نا، یہ اتنی غلیظ گندی چمٹتی ہے نا، یہ چھوٹتی نہیں ہے اتنے آرام سے، کیونکہ اس نے غلط کام کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے پاس آئے ہیں کچھ لڑکے جو گے بن چکے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو بیزار آ گئے ہیں، ہمیں عورت میں رغبت نہیں ہے۔ میں کہ ہوا کیا تھا، ہسٹری جب تلاش کرو نا تو کسی کزن کے ساتھ کسی شادی میں سو رہے تھے، اس کزن نے گڑبڑ کی، اس سے ان کو کیا پڑ گئی، عادت۔ اور اللہ معاف فرمائے، بعض دفعہ چاچا ماما تک بھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، ایسے چاچے مامے ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہوتے، زیادہ میجورٹی اچھی ہی ہے، کوئی بدگمان نہ ہو کسی سے۔ میں صرف احتیاط کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد میں آتے ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آؤ، ساتھ لے کے جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے۔ تو بچیوں سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی پڑ رہی ہے، بچوں کی۔ اور فیس بک پہ لازمی نظر رکھو، بچوں کو فیس بک پہ بھی گے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، وہ پھر بچوں کو وہاں آئی ڈی بنا کے وہاں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قاری ہو، مفتی ہو، حضرت جی ہوں، یا کوئی اسکول ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، لیکچرار ہو، رکشے والا ہو، ٹیکسی والا ہو، کوئی بھی ہو، ہاتھ لگانے کی اجازت، بولو نہیں۔ صرف ٹوپی رکھی ذرا بچہ، صرف ٹوپی ایسے، بس اتنا پیار کرنا کیا ہے، کافی ہے، بس یہاں سے۔ تو یہ نگرانی کیا کرو، قاری مانیں گے نہیں اتنی جلدی، بولا ہاتھ لگانے کی آتی۔ ہمارے یہاں بھی قاری صبح آتے ہیں، کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، میں نے ان کو بتایا، حالانکہ بہت نیک قاری ہے، میں خصوصاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ برا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہلے ہی ہم نے بتا دیا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں، پہلے ہی ہم نے بتا دیا، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ بندہ ایک نمبر ہے، لیکن پھر بھی ہم نے پہلے کیا بتا دیا، اور احتیاط کے لیے، بھائی کیمرے لگے ہوئے، ہر وقت دیکھا جا رہا ہے، آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بچے کو، صحیح ہے نا۔ اس کو ہم نے، اب وہ کہتے ہیں اچھا میں برا ہوں، نہیں قاری صاحب آپ بہت نیک ہو، ہماری پالیسی ہے کہ اس میں حاجی پاجی دیکھنا ہی نہیں ہے، بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، ختم، قصہ ختم ہو گیا۔ اچھا، لیکن قاریوں کی تنخواہیں بھی دو، اچھی تنخواہ دو قاریوں کو۔ قرآن پڑھا رہا ہے یار تمہارے بچے کو، انگلش پڑھانے والے کو دے دیتے ہو اچھی تنخواہ، قرآن پڑھانے والے کو ایسے ٹرکایا ہوا ہے۔ میں عدیل احمد خان، میری شادی انہوں نے ہوئی، اب نام بیگم کا لکھا ہوا ہے یار، جو کورنگی کراچی دارالعلوم میں رہتی ہیں، گھر میں امی اور والدہ وائف کی لڑائی ہوئی، جس پر میری بیوی بچے کو لے کر چلی گئی، اور میرا 2 سال کا بچہ ہے، اسے بھی لے گئی۔ لڑائی اتنی ہو گئی کہ گھر آنا، گھر والوں نے کھلا لے لیا، بہت لمبا سوال ہے یار، یہ سوال دارالفتہ میں جمع کرایا کرو، خلاصہ ہے کہ خلا لے کے کہیں اور شادی کر لی۔ تو خلا پہ تو میں بولتا رہتا ہوں جی، پہلے یہ تو ہو جائے نا مکمل۔ خلا کوٹ دیکھو، اللہ نے بیوی کو طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے، مرد کو۔ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو اب خلا کے پورے ڈاکومنٹس بھیج دیں آپ، ہم پڑھ لیں گے کہ جج نے کس بات کو بنیاد بنایا ہے، گواہ اس نے پیش کیے نہیں کیے، کس، ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی ہے نا، اس کی تو بات سنی نہیں عورت کی۔ تو کبھی بھی یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ جو بھی خاتون ہیں انہوں نے جو خلا جس بیس پہ لیا ہے، اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس یہاں بھجوا دیں تو ہم پڑھ کے دیکھ لیں گے۔
99% تو کل عدم ہی ہوتا ہے خلا, لیکن پھر بھی بعض دفعہ ویلڈ ریزن لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس پہ گواہ بھی پیش کر کے ثابت بھی کیا ہوا ہوتا ہے, اور شوہر نوٹس ملنے کے باوجود کورٹ میں جا بھی نہیں رہا ہوتا. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر تو خلا وہ کل عدم نہیں ہوتا, پھر وہ تنسیخ نکاح ہوتی ہے. جی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس میں ضالین اور دوالین کا ایک بڑا مسئلہ ایشو اٹھا ہوا ہے, تو کیا اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں یا ہم پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے سارے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اصلاحی اور سب کی اصلاح کی ہی بات ہے. دیکھو ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ دالین نہیں ہے, دوالین, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. ولد دوالین پڑھنا بالکل غلط ہے. اس پہ مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ موجود ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حرمین کے علماء اور ان لوگوں کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے, یہ بالکل غلط ہے. حرمین کے علماء ایسے ہی پڑھتے ہیں جو حرمین کے قاری ہیں, جس کے ہم قائل ہیں. دوالین وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, آپ ان کی قرات غور سے سن لو. البتہ یہ لفظ مشکل ہے, تو مشکل قرآن کے جو الفاظ کے مخارج مشکل ہیں اس مشکل کو فقہا نے آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ایک عامی آدمی اگر وا کے مشابہ پڑھ لے, ضالین پڑھ لے, نماز ہو جائے گی اس کی, کیونکہ اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بہت پہلے فقہائی مسئلہ حل کر چکے ہیں. جب اسلام پھیلا تو بہت سے اجمیوں سے ہی بہت سارے الفاظ نکل ہی رہے تھے, تو جو جتنے نکل جائیں اتنے کیا ہیں, کافی ہیں. اچھا اسی کے ساتھ بہتر ہے کسی قاری سے مشق کریں, پراپر وے میں قرآن پڑھیں. پھر بھی اگر نئی ایک لفظ مشکل ہے آپ کے لیے, جس کی جو زبان نہیں ہوتی اس کے لیے بعض دفعہ وہ الفاظ نکالنا مشکل ہوتے ہیں. پوری طور پر اس کی پروننسیشن اس وقت صحیح ہوتی ہے جب بچپن سے پڑھا ہو. بڑے ہو کر اب جو انگلش سیکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ والی انگلش بول ہی نہیں سکتے جو گورے بول رہے ہیں, ناممکنات میں سے ہے. تو وہ جب ہی آئے گی وہ انگلش جب آپ وہیں بچپن سے وہیں رہو گے, ورنہ نہیں آ سکتی. تو عربی کا بھی ایسا ہی ہے جو قرآنک عربی ہے, بلکہ عرب جو ہے نا, عرب جو بڑے ہو کر قرآن سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں وہ والی قدیم عربی بول سکتے, ان کے لہجوں میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جو بچپن سے سیکھتا ہے وہ صحیح پڑھ لیتا ہے, جو نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کا حل فقہا نے پہلے صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہو جائے گی نماز, جس طرح بھی پڑھ لے. حتی الامکان کوشش کرے صحیح, لیکن زیادہ وہمی نہ بنے, وہ گھنٹے لگا دیا دوادی پہ, یوں گھوم رہا ہے کبھی یوں گھوم رہا ہے, ایسے وہمی. وہ پاگل میں نے بہت دیکھے ہیں. ہمارے محلے میں ایک پاگل رہا کرتا تھا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا, میرا دماغ کھا جاتا تھا. وہ اس کو الحمد کا ہا نہیں نکلتا تھا منہ سے, الحمد یوں کر کے نکال رہا ہوتا تھا. ابے بس کر یار. وہی لطیفہ ہے نا, قاری صاحب بچے کو پڑھا رہے تھے, بچے بولو ہا. اب قاری صاحب جیسا گلا تو بچے کا نہیں, تو اس نے کہا ہا, کہتے حلق سے نکالو حلوا, وہ کہہ رہے حلوا. پھر کہہ رہے حلق سے نکالو, بچے کی ماں نے کہا حلق سے نہ نکالو, میں پکا کے کھلا دوں گی, خدا کے لیے بچے کو ٹائم. ایک قاری صاحب گئے مٹھائی کی دکان پہ, کہتے ہیں شیرہ ہے, شیرہ شیرہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں ہے مگر اتنا گاڑا نہیں ہے, نارمل شیرہ ہے ہمارا. تو اس لیے وعد کی ٹینشن نہ لیں زیادہ. اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ سوالات, ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری اصلاحی ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارے, کیونکہ ہمیں بچپن میں بہت میری پٹائی ہوئی ہے, میری تو بہت ہوئی ہے. اچھا, کیونکہ میں جب حفظ کرتا تھا تو بہت میری پٹائی ہوئی, اور اتنی ہوئی ہے کہ اللہ ہدایت دے. بس یہ بچے ہمارے, اب وہ قاری صاحب آسٹریلیا میں, اللہ ان کو اور خیر, اپنے استاد کے لیے دعا کریں, جو بھی تھا جو بھی تھے. میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چونکہ صورتیں ہوتی ہیں, ہم ٹھکا ٹکا ٹکا پڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی آواز آتی ہے, آپ بھی بڑے آرام سے پڑھتے ہیں. تو کیا مطلب اگر ہم جلدی پڑھ لیں یا آرام سے پڑھ لیا کریں تو کیا جا رہا ہے اس میں, بس نارمل اسپیڈ سے پڑھیں, نہ بہت آرام سے نہ بہت تیز. تو قاعدہ وعدہ کا بھی کوئی, بس آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے, ٹینشن میں نہ جائیں نہ دوسروں کو ٹینشن. بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں آپ, جزاک اللہ, وہمی نہ بنے, پڑھ رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے کہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اس میں ایک انہوں نے جو ہے نا ایک وہ بنائی ہوئی ہے فلم کی طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, تو اس واقعے کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ بہت مبالغہ آرائی کر کے شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ظلم کیا, گھر جلا دیا. یہ ابے بھائی یہ سب کچھ کیا ہوتا تو حضرت علی کے حضرت عمر سے اختلاف محبتیں ہوتی, اور حضرت عمر اپنے بعد اپنا جانشین حضرت علی کو بناتے ہیں. ایسی باتیں کر رہے ہو یار, مدعی سست اور گواہ چست والی باتیں ہیں یہ. اور کہ عمر بن خطاب جیسے شخص سے آپ یہ توقع رکھیں گے جو نبی کی بیٹی کو وہ عزت نہ دیں, جو حسن و حسین کو عزت دے رہے ہیں. جب ایران فتح ہوا ہے نا تو وہاں کے شہزادوں, وہاں کے جو ایران کے بادشاہوں کی
جو بیٹیاں تھیں شہزادیاں, حضرت عمر نے اسپیشلی, کیونکہ بڑی خوبصورت تھیں وہ اور بادشاہوں کے گھر میں پلی ہوئی, الگ سے سیدنا حسن سے اور حسین رضی اللہ عنہما سے شادی کروائی تھی ان کی, یا تو حضرت حسن سے یا حسین سے, یا دونوں سے بھی, مجھے واقعہ پڑے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا, صحیح سند سے ثابت ہے کہ بھائی یہ شہزادیاں ہیں تو کس کو ملیں گی, یہ شہزادوں کو ملیں گی. تو بہت پروٹوکول دیا کرتے تھے. حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ ہوا ہے تو ان کی حفاظت کے لیے حسن و حسین کو بھیجا ہے حضرت علی نے. کتنا یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے, کس کے بیٹے, سیدہ فاطمہ کے بیٹے. اتنے اچھے تعلقات تھے. تو وہاں اتنے اچھے تعلقات تھے, انہوں نے بس میں نے بتایا اہل بیت کی محبت کا نام لے کے کچھ بھی کر لو. تو اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, تھوڑا بہت تو اختلاف ہوا تھا وراثت کے مسئلے پر, لیکن جتنا ہوا تھا اتنا بیان کرنا چاہیے نا. تو تھوڑا بہت اختلاف تو نیچرل ہے بھائی, بڑے بڑے لوگوں میں ہو جاتا ہے. اور یہ اختلاف صرف سیدنا عمر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحابہ بھی انسان تھے, کوئی مالی معاملات پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, وراثت کے مسئلے پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آج بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں میں, تو وہ بھی تو انسان تھے نا. تو یہ صرف سیدنا عمر کا یا حضرت ابو بکر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. تو لیکن اس اختلاف کو بڑے اعتدال سے بیان کیا جاتا ہے, جتنا ہے اتنا رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ سیدنا عمر سے آپ کو ذاتی بغض ہے یا حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے, وہاں جب بات آئے گی ایک دم زمین آسمان کے قلابے ملا کے مجلسیں گرم کی جاتی ہیں, رلایا جاتا ہے, اور جو چل رہا ہے مارکیٹ میں آپ کے سامنے. چلیں جی.